بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر الدین القاسمی العربیۃ من القرآن الکریم میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم نے 4 سبق پڑھ لیے ہیں اور آج الحمدللہ ہمارا 5واں سبق ہے۔ ہم نے پیچھے کچھ الفاظ سیکھے: انا، نحن، انت، انتما، انتم، انتی، انتن، اور هذا، هذه، ذلك، تلك۔ امید ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ ان کے علاوہ کچھ اور الفاظ بھی ہم نے سیکھے تھے، ان کے معانی سیکھے تھے۔ اگر آپ نے یاد نہیں کیے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ آپ انہیں یاد کر لیں۔ تھوڑی محنت ضرور کرنی پڑے گی، مگر ہم قرآن کریم اور اس کی زبان سیکھنے جا رہے ہیں تو ضرور محنت کرنی ہی چاہیے۔ ہم ہندی سیکھتے ہیں یا انگریزی سیکھتے ہیں روزگار حاصل کرنے کے لیے، مگر قرآن کریم سیکھیں گے انشاءاللہ روزگار حاصل کرنے کے لیے نہیں، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، خدا کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کے دین کو سمجھنے کے لیے، خدا اور اس کے رسول سے عشق اور محبت کرنے کے لیے۔ تو محنت ضرور کرنی ہوگی اور محنت کیجئے۔ محنت کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ زبان ہے جس زبان کا سیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک ایک لفظ کے سیکھنے پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بڑا اجر ملے گا۔ آج کچھ نئے لفظ لے کے آیا ہوں میں جن کا تعلق انا اور انتا اور نحن وغیرہ وغیرہ سے ہے۔ پہلا لفظ ہے ہوا۔ اس کا معنی ہے وہ ایک، یہ صرف مذکر کے لیے آتا ہے۔ ہما، وہ دونوں، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ ہم، وہ سب، صرف مذکر کے لیے آتا ہے۔ ہیا، وہ ایک، یعنی وہ ایک عورت، صرف مؤنث کے لیے آتا ہے۔ ہن، وہ سب عورتیں، یہ صرف مؤنث کے لیے آتا ہے۔ ہوا، وہ ایک مرد، یعنی صرف مذکر کے لیے۔ ہما، وہ دونوں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ ہم، وہ سب، صرف مذکر کے لیے ہم۔ ہیا، وہ ایک عورت، صرف مؤنث کے لیے، اور ہن، وہ سب خواتین عورتیں، صرف مؤنث کے لیے۔ اب ان کے آگے بھی ہم لفظ بڑھا سکتے ہیں۔ ہوا صائم، ہوا صائم، وہ روزے دار ہے۔ ہما صائمانی، وہ دونوں روزے دار ہیں۔ ہم صائمون، وہ سب روزے دار ہیں۔ یعنی تثنیہ کس طرح بنایا جاتا ہے؟ صائمانی، آگے الف اور نون مکسور لگانے سے تثنیہ بن جاتا، جیسا کہ میں نے پچھلے سبق میں بھی سمجھایا تھا۔ ہما صائمانی، ہی صائمۃ، ہما صائمتان، اور ہن صائمات۔ جمع مؤنث ہو تو عام طور سے اس کے بنانے کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ آخر میں الف اور لمبی تا بڑھا دی جاتی ہے، اور جمع مذکر ہو تو اس کے بنانے کا عام طور سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ واو اور نون بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم مصلون، ہم صائمون۔ ہما راکعان، راکعتان۔ راکعان یہ ایک لفظ ہے۔ راکعن اس کا تثنیہ ہے راکعان، جمع آئے گا راکعون، مؤنث آئے گا راکعتن، اور اس کا تثنیہ آئے گا راکعتان، اور اس کا جمع آئے گا راکعاتن۔ رکوع کرنے والا اور رکوع کرنے والی، راکع۔ جیسے ساجدن پیچھے آیا تھا، ساجدن سجدہ کرنے والا، ساجدتن سجدہ کرنے والی، اسی طریقے سے یہ راکعن اور راکعتن، رکوع کرنے والا، رکوع کرنے والی۔ ہم مصلون، وہ سب نمازی ہیں۔ مصلون نمازی کو کہتے ہیں۔ 2 ہوں تو مصلیانی، خاتون ہو تو مصلیتن، اور زیادہ ہوں تو مصلیاتن۔ ہی حاجتن، وہ حجن ہے۔ ہی حاجتن، وہ حجن ہے۔ حاجن، حاجی کو کہتے ہیں۔ عربی میں حاجی نہیں کہتے، حاجی کو حاجن کہتے ہیں، حاجن۔ اور خاتون ہو تو حاجتن۔ تثنیہ مذکر کا حاجانی اور مؤنث کا حاجتانی۔ اور ہن متدینات، وہ دیندار ہیں، یعنی وہ سب خواتین دیندار ہیں۔ متدینات، یا پر تشدید کے ساتھ، متدینات، متدین، ایک ہو مرد ہو تو ہوا متدین، وہ دیندار ہیں۔ ہما متدینان، وہ دونوں دیندار ہیں۔
ہم متدینون وہ سب، یعنی مرد مذکر ہوں تو ہم متدینون، اور ہن متدینات۔ اور آگے کچھ نئے لفظ ہیں، یہ لفظ بھی سب قرآن کریم میں آئے ہیں، قرآن کریم ہی کے الفاظ ہیں اور عام زندگی سے بھی ان کا تعلق ہے، تو یہ الفاظ اور ان کے معانی بھی میں نے لکھ دیے ہیں، یہ آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں اور یاد کریں۔ سبھی الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔ ابن باپ کو کہتے ہیں، اخن بھائی کو کہتے ہیں، اختن بہن کو کہتے ہیں، امن ماں کو کہتے ہیں، بنتن بیٹی کو بھی کہتے ہیں اور عام لڑکی کو بھی کہتے ہیں بنتن، عمن چچا کو کہتے ہیں، عمتن پھوپھی کو کہتے ہیں، عمن چچا، عمتن پھوپھی، خالن مامو، خالن کے معنی مامو، اور اسی طرح عمتن ہی کی طرح خالتن خالہ کو کہتے ہیں، خالہ کو، یعنی ماموں کی بہن جسے ماسی کہا جاتا ہے، ماموں کی بہن اس کو خالتن کہیں گے، خالن ماموں، خالتن، عمن چچا اور عمتن چچی۔ یہ الفاظ آپ ضرور یاد کرتے رہیں اور ہمیشہ یاد کرتے رہیں، انشاءاللہ الفاظ کا ذخیرہ ہونے سے بڑا فائدہ ہوگا، اور الفاظ سیکھے بغیر ہم زبان نہیں سیکھ سکتے، الفاظ یاد کیے بغیر زبان نہیں سیکھ سکتے، اس لیے الفاظ بڑی توجہ سے یاد کیجیے۔ سبق میں نے بالکل مختصر کر دیا ہے، آپ ضرور سبق سنیں، مکمل سنیں اور شیئر بھی کریں، دوسرے اپنے احباب تک پہنچائیں۔ اگر آپ کو قرآن کریم سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے محبت ہے، تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ اپنے احباب تک، دوستوں تک پھیلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین القاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف دوانی ڈانی، جودھپور، راجستھان۔